بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم ٹیم اسٹرینج مسٹیریس انفارمیٹیو کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کی مرحلہ وار ویڈیوز کے اندر اب تک ہم آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانی سے شروع ہو کر قیامت کی بڑی نشانیوں تک مکمل آگاہی فراہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے ظہور سے لے کر عذاب الہی تک کے واقعات سے مکمل طور پر آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اہل ایمان کے اعزازات اور اہل کفر و فسق کی پکڑ کے بارے میں بتائیں گے۔ بخاری، ترمذی و مسلم میں ہے کہ میدان محشر میں مسلمانوں کی حالت مختلف ہوگی۔ نیک اعمال کے لحاظ سے بڑے اور چھوٹے مراتب ہوں گے۔ ایک جماعت جو خالصاً توجہ اللہ کے ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و جدائی و فراق کرتی تھی، خدا کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی، اور بعض کو جو توکل سے راستہ تھے اور مہمات دین اور دنیا کو نہایت راستی سے انجام دیتے تھے کہ چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر کے بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حق کو پھیلانے والے وہ لوگ بھی جو ترک دنیا کے لیے اعلیٰ کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ علیحدہ کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد راتوں کو جاگنے والے سادات الناس، ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضور قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، سادات الناس کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ پھر اشرف الناس تعریف و حمد الہی کرنے والے، اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہر و باطن ہمیشہ ذکر و اطاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آزائش کے حالات میں یکساں حمد الہی کرتی تھی، اشرف الناس کے خطاب سے ملکب کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان و منافقین مختلف گروہوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نمازی نمازیوں میں، روزے دار روزے داروں میں، حاجی حاجیوں میں، سخی سخیوں میں، مجاہد مجاہدین میں، منکسر مزاج اہل تواضع میں، محسنین خوش اخلاق اپنی جنس میں، اہل ذکر وظیفہ گزار، اہل خوف ترحم، عدل و منصف، اہل شہادت، اہل صدق وفا، علماء راسخین و زہاد، عوام کا لا انعام، حکام، ظالم، خونی و قاتل، زانی، دروغگو، چور، راہزن، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، سود خور، رشوت خور، حقوق العباد کے تلف کرنے والے، شراب خور، یتیموں مسکینوں کا مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، عہد کو توڑنے والے وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر اپنے جنس میں جا ملیں گے۔ پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے 2، 3 یا 4 یا اس سے زیادہ اوصاف رکھتے ہوں گے، جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، سود خوروں، زکوٰۃ نہ دینے والوں اور جھوٹوں کا عذاب۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان محشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پائمال کر دو۔ وہ بار بار گزر کر ان کو رونتے رہیں گے۔ سود خوروں کے پیٹوں کو پھلا کر ان میں سانپ بچھو بھر دیے جائیں گے اور آسیب زدہ حالت میں ہوں گے۔ مصوروں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں روحیں ڈالیں۔ ناظرین، یہ دونوں حدیثیں مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے دانوں میں گرا لگائیں۔ چغل خوروں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اس طرح بعض فاسقین پر سرزش و مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جس وقت میدان محشر کفار سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ہر زمانے کے مسلمان میدان حشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا، اے لوگو، تمام مذاہب و دیان کے لوگ اپنی جگہ چلے گئے، تم کیوں اب یہاں ٹھہرے ہو؟ وہ عرض کریں گے، وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے گا، اس وقت ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ ارشاد باری ہوگا، میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن چونکہ آدمی اس صورت کو نہ پہچانیں گے، یہ خدا کی تجلی ہے، کہیں گے کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا، تمہارے علم میں سے کوئی ایسی نشانی جس کے ذریعے اس کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ پس وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نمایاں ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جس دن پنڈلی کھل جائے گی اور سب کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، جب پنڈلی سے پردہ اٹھے گا، اس کو دیکھتے ہی سب کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور سب سر بسجود ہو جائیں گے۔
مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے۔ حکم ہوگا کہ دوزخ و جنت کو میدان حشر کے درمیان رکھو۔ اس کے بعد اعمال کے حساب سے میدان حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں، اور ارکان و آداب ظاہری باطنی کتنے ادا کیے ہیں اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں، اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہیں تو ایک فرض کے عوض میں 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع، ذکر الہی و درود وظائف پڑھی ہوں گی وہ بے دست و پا ہوں گی۔ جن نمازوں میں ان امور کو مذکورہ کو لحاظ رکھا گیا ہوگا وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ حرص دینی علوم، خون، زخم، عقل و شرب، ناجائز خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طور سے بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب سے ظلم مظلوموں کو دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈالے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ کسی کو نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہوں گے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 آدمی مقام میزان پر اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیوں برائیاں برابر ہوں گی، دوسرا ایسا ہوگا کہ جس کی صرف ایک نیکی ہوگی۔ اول الذکر کا حکم ہوگا تو کہیں سے ایک نیکی مانگ لائے تو نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا، وہ تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ تمام لوگوں سے صداق کرے گا مگر کہیں سے کامیابی نہ ہوگی۔ آخر مجبوراً واپس آئے گا۔ جب آخر الذکر کو یہ حال معلوم ہوگا تو کہے گا بھائی میری تو صرف ایک ہی نیکی ہے اور باوجود اتنی خوبیوں کے تجھ کو ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی، بھلا مجھ کو کون دے گا؟ لے یہ ایک نیکی بھی تو ہی لے لے تاکہ تیرا کام تو بن جائے۔ میرا اللہ مالک ہے۔ خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں لے جا کر ایک درجے میں چھوڑ دو۔ اس کے بعد ترازو سے مال تولے جائیں گے، تمام چھوٹی بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا اتنی ہی زیادہ وزنی ہوگی۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی ہوگی، اور یہ تولتے وقت بارگاہ عزیزی میں عرض کرے گا اے خداوند میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے کہ تو تولی جائے۔ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دے۔ اس وقت ارشاد باری ہوگا کہ ہم ظالم نہیں، یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ اس وقت وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ نیکی شہادت فی سبیل اللہ ہے جو تمام عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، واللہ عالم۔ اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے مگر اظہر یہی ہے کہ میزان بہت سی ہوں گی۔ چنانچہ آیت کریمہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے، اس طور سے یہ بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لیے ہوں یا ہر قوم کے لیے، واللہ عالم۔ ہر امت اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور روشنی بقدر مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہم ہر امت کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے قبل اس کے کہ میدان محشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو۔ تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا، پس ہر امت کو اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی دو مشلیں عنایت ہوں گی، ایک آگے چلے گی دوسری دائیں جانب، اور ان سے کمتر ہوں گے ان کو ایک مشل دی جائے گی، اور جو ان سے کم ہوں گے ان کے پاس صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی، اور ان سے بھی جو گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ہوگی، لیکن منافقین اس نور سے خالی ہوں گے، دوسروں سے روشنی حاصل کریں گے اور اہل ایمان سے سوال کریں گے کہ ہمیں بھی کچھ روشنی دے دو، تو وہ جواب دیں گے واپس پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتائیں جب منافقین پل صراط پر ہوں گے، جنت کے مناظر کا بیان، محمد عربی جنت کھولیں گے اور امت کی سفارش کریں گے، اور اس طرح کے دوسرے واقعات جو آگے رونما ہوں گے ان کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔
ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی ہمیں قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ اپنی ویڈیوز کو ہم مزید بہتر بنا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.